اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتارتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا، بڑے علم والا ہے۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 21، 22، 23، 24، 25۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ہر چیز کا خزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو شکریہ ادا کریں، اللہ نے دیا ہے تو اللہ لے گا بھی، اللہ دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ اس سے پہلے کہ جو لوگ گزر چکے ہیں، کیا ان کے پاس مال و دولت کی کمی تھی؟ نہیں تھی، لیکن جیسے ہی گھمنڈ دکھایا اور اکڑ کر چلنے لگے، زمین پر سینہ تان کر چلنے لگے، غرور کیا، تکبر کیا، گھمنڈ دکھایا، اللہ رب العالمین نے سارے کے سارے لوگوں کو تہس نہس کر دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تو ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں زمین و آسمان میں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے ایک میعاد مقرر سے اتارتے ہیں۔ تو یہاں خزائن سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے خزائن سے مراد بارش لی ہے، کہ آسمان سے جو بارش ہوتی ہے یہ بارش ہے، کیونکہ بارش ہی پیداوار کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد تمام کائنات کے خزانے ہیں، تمام کائنات کے خزانے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنی بھی چیزوں کے خزانے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ حسب مشیت و ارادہ عدم سے وجود میں لاتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ حسب مشیت، حسب ضرورت اللہ تعالیٰ وجود میں لاتا رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ ہواؤں کا بوجھل، بوجھل کا مطلب کیا ہے؟ ہواؤں کو بوجھل اس لیے کہا گیا
کہ یہ ان بادلوں کو اٹھاتی ہے جس میں پانی ہوتا ہے۔ ہواؤں کو بوجھل یعنی یہ ہوا جب چلتی ہے تو، اور ہوا جب چلتی ہے تو یہ آسمان میں جو بادل ہے یہ ان بوجھل کو اٹھا کر کے بادلوں کو اٹھاتی ہے جن میں پانی ہوتا ہے، اور وہ بادل میں پانی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دیکھیے آپ، دھوپ ہوتی ہے اور فوراً جو ہے آسمان اور چاروں طرف جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ بادلوں کو اٹھا لیتا ہے اور وہ بارش کو برسائے گا، جس کی وجہ سے یہ ہواؤں کو بوجھل کہا گیا، کہ اس لیے کہا گیا کہ یہ ان بادلوں کو اٹھاتی ہے جن میں پانی ہوتا ہے، جس طرح لقحۃ حاملہ اٹھنی کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہے نا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ذات اللَّوَاقِحَ یہ اصل میں لقحۃ ہے، اس کا معنی ہے حاملہ اٹھنی کو کہا جاتا ہے جو پیٹ میں بچہ اٹھائے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر صرف اونٹنی کی بات ہے، صرف اونٹنی ہی نہیں ہے بلکہ گائے بھی ہے، بکری بھی ہے، یعنی ہر وہ جانور جو اپنے پیٹ میں بچہ کو اٹھائے ہوئے پھرتی ہے، اسی کو کہتا بوجھل، ہواؤں کو بوجھل۔ تو یہ ان بادلوں کو اٹھاتی ہیں جن میں پانی ہوتا ہے، جس طرح لقحۃ حاملہ اٹھنی کو کہا جاتا ہے جو پیٹ میں بچہ اٹھائے ہوتی ہے۔ یعنی یہ پانی جو ہم اتارتے ہیں اسے تم ذخیرہ کر کے رکھنے پر بھی قادر نہیں ہو۔ کتنی بڑی بات ہے! یہ جو پانی ہے، ہم جو پانی برساتے ہیں، آسمان سے جو بارش ہوتی ہے، اس پانی کو تم ذخیرہ بھی کر کے نہیں رکھ سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اب کہیں گے کہ نہیں، ہم تو جو ہے برتنوں میں اور اس طریقے سے اور بھی حوض میں اور بھی بڑے بڑے ٹب میں ہم پانی اٹھا لیتے ہیں، تو یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، یہ حسب ضرورت ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یہ اس کا پیدا کرنے والا بھی، اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو دل و دماغ، ہاتھ پیر نہیں دیتا تو کہاں سے تیار ہوتا؟ تو یہ سب ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سب قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ جو پانی ہم اتارتے ہیں اسے تم ذخیرہ کر کے بھی رکھنے پر قادر نہیں ہو، یہ ہماری ہی قدرت و رحمت ہے کہ ہم اس پانی کو چشموں، کنووں، نہروں، ندیوں، تالابوں کے ذریعے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ آج ہمارے پاس پانی کی فراوانی ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ پانی کی فراوانی ہے زیادہ پانی کو خرچ کریں۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ پانی کو اگر کوئی خرچ کرے گا تو پانی کو زیادہ خرچ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حساب لے گا۔ اس لیے پانی کو آپ بہت ہی کم مقدار میں خرچ کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور وضو میں 3 مرتبہ کے بجائے اگر 4 مرتبہ دھو لیا تو گویا کہ اس نے زیادتی کی۔ تو آپ کہیں بھی راستے میں جاتے ہیں یا گھر کے اندر ہو، مسجد میں ہو یا اور کہیں ہو، پانی کا ٹوٹی اگر چل رہا ہے تو آپ اس کو بند کر دیجیے۔ بہت سارے لوگ مسجدوں میں آتے خاص کر کے جمعہ میں، اور دیکھیں کہیں اوپر میں پانی کا ٹوٹی چلا ہوا ہے، کہیں وضو خانہ میں پانی چھوڑ کے آ گیا، تو یہ فضول خرچی ہے، اور کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو حساب دینا ہے۔ اس لیے پانی، آج بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر آپ چلے جائیں ندیوں اور نہر اور تالابوں کا پانی پیتے ہیں، ان کو میٹھا پانی نصیب نہیں ہوتا آج بھی۔ جو خاص کر کے آپ بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اس طریقے سے یہ لکھنؤ کے اندر جو اکھڑ دیہات علاقے میں آپ چلے جائیں تو وہ ان کے گھر کی عورتیں جو ہے 1-1 کلومیٹر 2-2 کلومیٹر تک جاتے ہیں اور جا کے ندیوں کا پانی لا کر کے پانی پیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ آپ پانی کی قدر کیجیے اور پانی کی ایک مقدار میں آپ خرچ کریں، ایسا نہ ہو کہ پانی کی فراوانی ہے تو ہم جتنا چاہے جیسے چاہیں پانی کو خرچ کریں۔ پانی اگر زیادہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حساب لے گا۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے، اس کے باوجود آج دیکھیے بہت ساری جگہوں پر میٹھا پانی نہیں ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے کہا ہے کہ یہ پانی جو ہم اتارتے ہیں اسے تم ذخیرہ رکھنے پر بھی قادر نہیں ہو، یہ ہم ہی اس کی طاقت رکھتے ہیں، اور ہم ہی جتنا چاہتے ہیں تم پانی کی مقدار کو ہم دیتے ہیں۔ یہ ہماری ہی قدرت و رحمت ہے کہ ہم اس پانی کو چشموں، کنویں اور نہروں کے ذریعے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ ندیاں ہیں، جگہ جگہ نہریں ہیں، جگہ جگہ تالاب ہیں، تو یہ تالاب میں جو پانی محفوظ ہے آج اسی سے ہم کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، اور پھر اس کھیت سے طرح طرح کی سبزیاں اگاتی ہیں، طرح طرح کے پھل فروٹ اگتے ہیں، اور پھر ہم اس سے لاتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، بال بچوں کو کھلاتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم چاہیں تو پانی کی سطح اتنی نیچے کر دیں، ان کا اللہ رب العالمین کہہ رہا، ورنہ اگر ہم چاہیں تو پانی کی سطح اتنی نیچے کر دیں کہ چشموں اور کنووں سے پانی لینا تمہارے لیے ممکن ہی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا ایک انسان کا کتنا خیال رکھا ہے کہ ایک انسان کو کیا کیا ضرورت ہے، کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہے، پینے کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں۔ آپ جس طرح بعض علاقوں میں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھاتا ہے، اللہم احفظنا منہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے کہ آج آپ بہت سارے علاقوں میں جہاں پر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے علاقے میں اللہ رب العالمین وہاں پر 3 چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ پانی، آسمان سے بارش بھی نہیں ہوتی ہے، تو وہاں آپ جا کر کے دیکھیں کہ پانی کے لیے کتنا ترس رہے ہیں لوگ۔ تو اس لیے آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ پانی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، پانی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اس کو ایک مقدار میں خرچ کریں، فضول خرچ نہ کریں۔ آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، مسجد میں ہیں یا اور کسی گھر میں گئے ہیں، اگر کہیں ٹوٹی سے پانی گر رہا ہے، نل سے پانی گر رہا ہے، آپ اس کو بند کر دیں۔ آپ دیکھ لیجئے کبھی کبھی راستے میں جب پانی بہتا جا رہا ہے، آپ اپنے گھر کے اندر ایک نل لگا لیجئے، پانی کی اگر ضرورت پوری ہو گئی تو آپ وہاں سے بند کر دیجئے۔ تو اس طریقے سے پانی کو اگر بچائیں گے تو ہمارے لیے بہت آگے فائدہ ہوگا۔ اگر پانی نہیں بچائیں گے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا کہ ہاں پانی کے خرچ بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو پانی کو اللہ رب العالمین دھیرے دھیرے اپنی قدرت کے مطابق پانی کو بند کر دے گا۔ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اس لیے ایک مقدار میں خرچ کریں اور پانی کو زیادہ سے زیادہ بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔